السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب اچھے ہیں گے. الحمدللہ ماشاء اللہ. اللہ عز و جل آپ سب کے اوپر اس کی رحمت برسائے. لیلۃ القدر کی راتوں کی رحمت برسائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازے. اللہم آمین یا رب العالمین. منا منکم جميع المسلمین. میں تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں. پہلی بات تو کہ میری آواز بالکل ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا سا گلا اسکریچ ہے، یعنی کہ تھوڑا پرابلم ہے گلے میں. انشاءاللہ سردی کی وجہ سے کولڈ ہے. سو انشاءاللہ وہ شفا ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ یا رب. دیکھیں، میں ایکچولی آج بہت قیمتی چیزیں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ ویڈیو تو دیکھ سکتے ہیں. یہ ویڈیو دبئی کی ایک مسجد ہے. مسجد کا نام ہے تقویٰ. اس مسجد میں ایک ہی مسجد ہے وہ جو شارجہ کی ہے، دبئی کی نہیں، شارجہ کی ہے، جہاں پہ کھانا دیا جا رہا ہے. اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کافی حد تک پبلک وہاں پہ آ رہی ہے. اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے اور خوشیوں سے نوازے. مجھے ایکچولی ایک چیز دماغ میں آئی تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس بارے میں شیئر کروں. وہ یہ تھی کہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ جو وقت ہے ابھی لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں، جو 9 راتیں ہیں، 10 راتیں ہیں سمجھیں، ٹھیک ہے. یہ 10 راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں اللہ عز و جل کی رحمت کے ساتھ. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر کی اس رات کی ملاقات ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے، تو آپ اس رات کو اگر آپ خیرات کرنے والے ہیں تو وہ آپ 83 ایئرس آپ کی زندگی میں خیرات کرے اس اجر میں پاؤ گے. اگر آپ نفل نماز پڑھنے والے ہیں اور وہ اس دن کی نماز ہو گئی جس دن لیلۃ القدر کی رات ہے، تو آپ 83 ایئرس کی لیلۃ القدر کی نماز ادا کریں گے. اور اگر آپ چیریٹی کرنے والے ہیں، کسی کو صدقہ دینے والے ہیں، 1 روپیہ یا کوئی بھی اماؤنٹ، تو یاد رہے کہ وہ 1 روپیہ کوئی بھی اماؤنٹ 83 ایئرس تک آپ صدقہ دیے جیسی رحمت ہے. سوچئے کہ کئی انسانوں کی عمر بھی 83 ایئرس نہیں رہا کرتی. کچھ لوگ رہتے ہیں، اللہ سب کی حیاتی دے، بٹ موسٹلی کم ایج رہتی ہے. تو انفارچونیٹلی اگر کوئی 83 نہ بھی رہے تو وہ اس کو یہ ایک رات کا اجر بہت قیمتی طور سے ہو سکتا ہے. تو اب اس میں 2 پارٹ آتے ہیں. ایک پارٹ یہ کہ اگر آپ کسی کو افطاری کرا رہے ہیں تو الحمدللہ آپ کو اس کا بھی بہت بڑا اجر آئے گا کہ 83 ایئرس تک آپ نے کسی کو کھانا دینے میں مدد کی اور انہیں صرف کیا اللہ کی رضا کے لیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو سوچیں کہ اللہ عز و جل اس کے بدل کتنی بڑی رحمت اور فضیلت سے نوازیں گے. سبحان اللہ، اللہم لک الحمد. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس لیلۃ القدر کی راتوں کی عبادتوں کو قبول کرے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ ان راتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعا ہوا کرتی تھی. سو یہ بات بہت کلیئر ہے کہ اللہ عز و جل کے پاس معافی کی طلب کیا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب کریم عفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب کریم عفو فاعف عنی. اللہم انک تحب العفو فاعف عنی. دیکھیں میں یہاں پہ 2 چیزیں کیا ہوا ہوں، آپ کو یہ کلیئر کر دیا جائے. نی کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے لیے یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یا جب آتا ہے، جب کا بولتے ہیں نا تو آپ تمام مسلمانوں کے اوپر لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں. اور یہ دعا اتنی قیمتی ہے کہ آپ کے تمام گناہ اس میں تقریباً طور سے معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ کی رحمت کے صدقے باذن اللہ. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. کوشش کریں یہ دعا پڑھتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں. استغفار آپ کی زندگی کے اندر برکتیں اور رحمتیں نوازیں گے اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے، اور کئی چیزوں میں آپ کے اندر اضافہ ہوگا. رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو پلیز کوشش کریں کہ آپ استغفار کے اندر کثرت سے لیں اور اللہ سے معافی کی طلب کریں. بے شک ہم سب کی زندگی میں گناہ ہوتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اللہ کے قریب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں. دیکھیں انجانے میں بھی ہوتا ہے، کئی بار ہم لوگ کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کئی بار کسی کو ہم اونچی آواز میں بات کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کسے کیا کہیں کیا نہیں کہیں. ہمیں یاد بھی نہیں رہتا، کبھی جان کے کبھی انجانے میں، پتہ نہیں ہوتا. تو بے شک ہمیں علم نہیں ہے، ہم علم کے تقاضے میں نہیں ہیں. اللہ ہمیں علم کی توفیق دے، ہدایت نصیب عطا فرمائے، عمرہ حج نصیب عطا فرمائے. آپ کے روزے دعائیں قبول کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ خیر. سبسکرائب کریں.